أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج کے اس درس میں دعوت دین کی اہمیت اور اس پر مرتب ہونے والا اجر و ثواب اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دعوت کس طرح سے کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے چند باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دعوت دین کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سوال ہے، اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے، وَمَنْ کون ہے وہ شخص، أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس شخص کے کلام سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، وہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، گفتگو کے اعتبار سے بھلا اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اور اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات لوگوں کے سامنے اس کا اقرار اور اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کے مسلمان بندوں میں سے ایک ہوں۔ یہاں یہ سوال، یہ استفہام تقریری ہے
یعنی اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ اس کو علم نہیں، ہم سے پوچھنا چاہتا ہے تاکہ اس کو علم ہو جائے، نہیں، اللہ رب العالمین اس سوال کے ذریعے اس بندے کی فضیلت کو اور اس کے کلام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے بندے کا قول، اس کی بات سب سے بہتر ہے۔ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتا ہے، وہ بندہ اور اس کی گفتگو، اس کی باتیں، اس کی یہ دعوت الی اللہ کا کام، یہ دیگر تمام لوگوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، جس کا یہ دین ہے، دین اسلام، جس دین کو ہم سب مانتے ہیں، جس رب کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یہ بات اسی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بندے کے سلسلے میں ہے۔ اس کی یعنی ستائش بیان کی گئی ہے اور اس کی سراہنا کی گئی ہے۔ اس کے اندر کی اس کی گفتگو سب سے بہترین گفتگو ہوتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے اللہ کے بندوں سے مخاطب ہو کر گفتگو کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اسی کے اندر ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ دعوت الی اللہ کر کے صرف لوگوں کو خیر کی طرف بلا کر اپنے کو بھول نہیں جانا ہے، ساتھ ساتھ جن باتوں کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان باتوں پر خود بھی عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کل کے درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اپنے جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس علم پر عمل کرنا اس علم کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پھل ہے جو اس عالم کے لیے اپنے لیے ہے۔ تو اسی طرح دعوت دین کا کام بھی آپ لوگوں کو دعوت دیں اور خود کو بھول جائیں، تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو کھینچنے والی بات ہے۔ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ جو بات کہو اس پر عمل نہ کرو، لوگوں کو جس بات کی طرف دعوت دو اس بات پر خود عمل نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ لوگوں کو تو دعوت دیتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیتے ہو اس پر عمل کرنے سے۔ تو یہ اللہ کبر مقتن، بہت ہی یعنی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بڑے دھمکی بھرے انداز میں ارشاد فرمایا کہ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ تو سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہاں پر اسی لیے اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جہاں اس بات کو بیان فرمایا، جہاں پر داعی الی اللہ یعنی اللہ کے دین میں دعوت کا کام کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، ساتھ ہی وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تمام انبیاء کی جو قصے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان میں آپ دیکھیے تو سارے لوگ جن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں اپنی قوم والوں کو ساتھ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، ہم تمہیں جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم خود اللہ کے بندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بالکل جس بات کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والے بندے کو، ابراہیم علیہ السلام کے ان
ان اقوال کے اندر بالکل بعین ہی وہی بات ذکر کی گئی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں اس آیت کو سمجھنا ہے، اور تاکہ ہم کو دعوت کی روح معلوم ہو، دعوت کی روح کا پتہ چلے، اور جب دعوت کی روح ہمیں مل جائے گی تو دعوت ہمارے لیے مفید ہوگی، دعوت ہمارے لیے نفع بخش ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ ورنہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیں گے لیکن ہم خود فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اس سے۔ تو یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے دعوت اور داعی الی اللہ کی فضیلت کو بتانے کے سلسلے میں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آپ کو بتاؤں میں دعوت کی اتنی اہمیت اور اللہ کا دین سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس دین کے اندر؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر یہ آخری دین ہے جو بھیجا ہے، اور جس رسول کو یہ دین لے کر بھیجا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کائنات کے اندر آخری نبی اور رسول بن کر آئے تھے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول بن کر آنے والا نہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ رسول آتے تھے، شریعت نازل ہوتی تھی ان کے ساتھ، تبلیغ بھی کرتے تھے، لوگوں کو، اپنی قوم والوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کی راہ پر لا کر کھڑا کر دیتے تھے، اور جتنی عمر ہوتی تھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اتنی عمر گزار کر اصلاح کا کام، دعوت کا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا تھا؟ بیچ بیچ میں انبیاء کرام کو مبعوث فرما دیتا تھا، جو لوگ جو انبیاء اس قوم کے اندر آ کر اصلاح کا اور دعوت کا اور تجدید کاری کا کام کیا کرتے تھے۔ لوگ جیسے تھوڑا گمراہی کی طرف مائل ہوتے، اللہ رب العالمین کوئی نبی بھیج دیتا تو وہ نبی کیا کرتا؟ شریعت نہیں بدلتا، یہاں پر شریعت وہی پرانی رہتی، شریعت پرانی رہتی، لیکن وہ دعوت کا کام کرنے والا وہ نبی آتا اور لوگوں کی اصلاح کرتا، لوگوں کو پھر اسی شریعت کی طرف واپس بلاتا جو لوگ اس سے دور ہو گئے تھے۔ لیکن ہمارے اس دین کے بارے میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو جو کام پہلے، جو ذمہ داریاں پہلی قوموں کے اندر انبیاء کرام ادا کرتے تھے، اب وہی ذمہ داریاں اس دین کے دعات کرام کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے اس دین کے اندر دعوت کے کام کو مزید اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ لوگ تو دین سے ہر تھوڑی دن کے بعد دور ہو جاتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کی طرف مائل ہو جانے کی وجہ سے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی وجہ سے۔ آخر ان کو کون واپس لائے گا دین کی طرف؟ تو اس لیے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے آدمی کو ضرور بھیجتا ہے جو ان کے اندر دعوت کے کام کو اتنا آگے بڑھاتے ہیں کہ گویا کہ ان کے ذریعے اللہ رب العالمین اس دین کی تجدید کاری کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر یعنی سارے لوگوں کو دین سے پھر ایک بار جوڑ دیتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس دین کے اندر یعنی اس دین کے بعد اس نبی کے آنے کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو یہ کام اب کس کا ہے؟ یہ اس دین کا علم حاصل کرنے والے اللہ کے دین کے طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت دین کا کام کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز وراثت میں چھوڑی؟ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بیان کیا ہم نے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے کیا چھوڑا؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء نے دینار اور درہم نہیں چھوڑا۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، بلکہ انہوں نے کیا چھوڑا وراثت میں؟ علم چھوڑا۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے اس دین کا علم حاصل کر لیا
گویا کہ اس نے اپنے نبی کی وراثت کا ایک اچھا خاصا حصہ حاصل کر لیا۔ جس نے جتنا علم حاصل کر لیا اپنے نبی کا اتنا ہی بڑا وارث بن گیا۔ اب نبی کی وراثت تو مل گئی، لیکن اب اس کی ذمہ داری بھی آپ کو ادا کرنی ہے۔ نبی کی کیا ذمہ داری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو اللہ کی باتیں آپ کی طرف اتاری گئی ہیں ان باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ تبلیغ رسالت کا کام آپ نے نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ اللہ کی دین اور اللہ کی رسالت کی تبلیغ کی جو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تبلیغ رسالت کی ذمہ داری آپ نے ادا نہیں کی، تو یہ تبلیغ رسالت کی ذمہ داری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بخوبی ادا فرمایا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دین کی تبلیغ کی گواہی ادا فرمائی، گواہی دی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دے دی کہ یہ ہمارے نبی اور رسول نے اس دین کی تبلیغ کما حقہ کر دیا ہے، مکمل دین ہم نے تمہارے اوپر بھیجا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ کرام، اے مومنوں کی جماعت، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے دین کو آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، پہنچا دیا؟ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت کی شہادت دی، گواہی دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر نیچے اشارہ کیا، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، تیرے ان بندوں کی گواہی پر تو گواہ بن جا، کہ ہمارے تبلیغ رسالت کی گواہی ان ہمارے سارے صحابہ کرام نے دے دی ہے، تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا، تاکہ میں اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاؤں۔ ہماری تبلیغ رسالت کی جو مہم تھی، جو مشن تھا، ہم نے اس مشن کو کما حقہ پورا کیا یا نہیں، یہ ہمارے صحابہ کرام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، پروردگار تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دین کو کما حقہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، پہنچا کے آپ رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ ذمہ داری کس کے لیے چھوڑ کر گئے؟ جو بندہ بھی، یاد رکھیں یہاں پر، جو بندہ بھی اس دین کا علم حاصل کرتا ہے، تھوڑا یا زیادہ، جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ورنہ کم سے کم جو سب سے ادنا درجے کی ذمہ داری ہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے سامنے رہنا چاہیے، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ، میری باتوں کو تم اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، بھلے ہی تم کو ایک آیت کا علم ہی کیوں نہ ہو، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی معلوم ہو جائے،
اللہ رب العالمین کی کتاب کریم قرآن مجید کی ایک آیت آپ سیکھ لیں، اس کے اندر اللہ کا کیا پیغام ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچانا آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری بن گئی۔ اللہ رب العالمین سے سچے دل سے دعا کریں کہ پروردگار ہماری مدد فرمائے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں۔ یہ ذمہ داری معمولی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث معلوم ہو گئی، اس ایک حدیث کو اپنے سینے میں لے کر مر جانا نہیں ہے، اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کے مرنا ہے۔ جتنا بھی آپ کی استطاعت میں، آپ کی طاقت میں ہو، اتنا اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہو، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو تو اس کو بھی تم پہنچا دو۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ادا کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ جس سے جتنی طاقت ہے میرے بھائی اور دوستو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک ذریعہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک، اب کسی نبی کو تو بھیجنا نہیں ہے، اب انہی علماء اور انہی طالب علموں کے ذریعے سے اس دین کو رہتی دنیا تک جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اس کو پہنچانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کا پرچار کرنا، اللہ کی طرف دعوت کی ذمہ داری ادا کرنا، یہ بندوں کی ذمہ داری ہے، عام بندوں کی ذمہ داری جو لوگ اللہ کے دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا یہ بہت فضیلت والا کام بھی ہے، بہت عظیم اور اجر والا کام بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اس کے اندر ثواب کتنا ہے ذرا آپ غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من دعا الى ہدی، من دعا الى ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ جس کسی بندے نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے کسی بندے کو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت اور رہنمائی کی بات کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس بندے نے اس دعوت کو قبول کر کے اس ہدایت کی بات کی طرف وہ آ گیا اور اس پر عمل شروع کر دیا، تو کیا ہوگا پھر؟ یہاں سے کیا شروعات؟ کان لہ من الاجر، اس بلانے والے کو، اس دعوت دینے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہاں پر ایک خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں اس کی وجہ سے عمل کرنے والے کا ثواب کم نہ ہو جائے، تو اس کا ازالہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ لا ينقص ذلك، فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا، یعنی اس داعی کو اجر ملنے کی وجہ سے عمل کرنے والے کے اجر میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، عمل کرنے والوں کے اجروں میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی دعوت دینے والے کو ان کے برابر اجر دینے سے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بے نمازی، اور آپ نے دیکھا آپ کا چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، پڑوسی ہے، گاؤں کا ہے، کام کا ساتھی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ نے اس بندے کے پیچھے محنت شروع کیا، اس کو اللہ سے ڈرانا شروع کیا، اس کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اور پھر وہ آپ کی اس دعوت کے اثر کو قبول کر کے نمازی بن گیا۔ اب وہ جتنے دن، سبحان اللہ، جتنے دن تک، اس کی کتنے دن کی زندگی ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، جتنے دن کی زندگی ہے، وہ جب تک نماز ادا کرتا رہے گا،
اس کو تو اپنی نمازوں کا اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کو بھی اسی جیسا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی آٹومیٹک آتا رہے گا۔ اس کے اجر میں کوئی کمی اللہ نہیں فرمائے گا، لیکن چونکہ آپ کی دعوت سے وہ نماز کی طرف مائل ہوا، آپ نے اس کو دعوت دی اور آپ کی دعوت قبول کر کے وہ نمازی بن گیا، تو اس کے اجر، اس کے نماز پڑھنے کا جو اجر ہے اس کو مل رہا ہے، اسی کے برابر اجر آپ کو بھی آپ کے نامہ اعمال میں ملتا ہے۔ ایک کو دعوت دیا، ایک کے برابر ملتا رہے گا، 10 کو دعوت دیا، یہ 10 عمل کریں گے اور 10 کو اپنا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا، اور آپ کو ان 10 کے برابر اجر آپ کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا آٹومیٹک۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے خیر کی بات ہے میرے بھائی دوستو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کی بات کی طرف دعوت دینے والا کفاعل ہی، گویا کہ اس خیر پر خود عمل کرنے کے برابر ہے۔ گویا کہ وہ 10 آدمی جو آپ کی دعوت سے نمازی بن گئے، گویا کہ آپ ان 10 آدمی کی برابر نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے یہ حدیث ارشاد فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، یہ بات کہ اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے صرف ایک شخص کو ہدایت نصیب فرما دے، خیر لک من حمر النعم، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ سرخ اونٹ کی قیمت تو عرب کے اندر مشہور ہے، بڑا قیمتی اونٹ مانا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خیر، اب اس سے زیادہ کتنا خیر وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کس داعی کا اجر کتنا بڑھا کر بیان کر اس کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے، اور اللہ رب العالمین کریم ہے، اللہ رب العالمین جواد ہے، اللہ رب العالمین منان ہے، اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے۔ پروردگار کتنا عطا فرمائے گا یہ اس کے کرم اور اس کے جود پر منحصر ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو بات یعنی سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین بے شمار اجر عطا فرمائے گا بندہ جب دعوت کا فریضہ انجام دے گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اس دعوت کے سلسلے میں چند گزارشات بہت ہی غور سے سننے کی ہیں، چند باتیں بہت غور سے سننے کی ہیں، کیونکہ ہم اس امت کے ایک فرد ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارے لیے ہی اللہ رب العالمین نے یہ آیت ارشاد فرما کر اپنے نبی کو ہر چیز کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بنانے کا حکم فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، نمونہ نہیں بہترین نمونہ ہے۔ اب یہاں ہم دعوت کی بات کر رہے ہیں، ہم عام طور پر اس آیت کو لے کر بہت باتیں عرض کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ہم صرف دعوت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے دین کو سیکھ لیا ہے تھوڑا بہت، جو بھی اللہ نے توفیق دی، دعوت کا کام کرنا ہے، داعی بننا ہے۔ کیسا داعی بننا ہے؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا داعی بننا ہے، یا کم از کم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا داعی بننے کی کوشش تو کرنا ہے، اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین کی دعوت کا آغاز کیا، اسی طرح ہمیں اپنی دعوت کا آغاز کرنا۔
کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے کاج کو پروان چڑھایا، اسی طرح ہمیں دعوت کے کام کو آگے بڑھانا، اور کس طرح کا اسلوب اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اندر، اسی طرح کے اسالیب حکمت جو تھے وہ اختیار کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاؤ، مگر کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ اور بہترین موعظت کے ذریعے بلاؤ۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس آیت پر سب سے پہلے عمل کیا، ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصولوں پر رہ کر دعوت کا کام کرنا۔ اب دیکھنا ہے میرے بھائی اور دوستو، آپ کو دنیا میں طرح طرح کے داعی ملیں گے اور سب لوگ دین کی دعوت کا ہی دعویٰ کریں گے، اور یقیناً ہم کہتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے طرز کے مطابق دین کی دعوت کا کام کر رہے، لیکن کون سا طریقہ دعوت کا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ دعوت کا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کس چیز کی دعوت دیتے تھے، کن کو دعوت دیتے تھے، کیسے دعوت دیتے تھے۔ یہ 3 سوال بہت اہم ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ سب سے پہلے آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو کس چیز سے آغاز کیا؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت کہ سارے معبودان باطلہ کو ترک کرو، سارے معبودان باطلہ کو چھوڑو، اس لیے کہ یہ باطل معبود ہیں جن کو تم نے اختیار کر رکھا ہے، اس لیے تم ان سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ جو حقیقی اور معبود برحق ہے اسی معبود برحق کو اختیار کرو۔ یہ دعوت کا پہلا عنصر ہے۔ کس چیز کی طرف دعوت دینا؟ آغاز کہاں سے کرنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین داعی کوئی ہو سکتا؟ اس کا تصور کرنا بھی اپنے اسلام کے بارے میں نظر ثانی کرنے کا طالب ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا آغاز کیا دعوت کرنے کے لیے؟ اللہ کی توحید سے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو میرے مکہ کے لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے دین کی دعوت کا آغاز کہ کس چیز سے آغاز کیا جائے۔ بہت سارے لوگ نہیں فضائل سے کرو، اچھے اخلاق سے کرو، اچھے سلوک اور بیوہار سے کرو، نہیں میرے بھائی اور دوست، یہ سبھی چیزیں مطلوب ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر ہم نمبرنگ کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی دعوت دینا؟ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا۔ شروعات کن سے کرنا؟ دوسرا سوال جو ہم نے کہا تھا، شروعات کن سے کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے کن کو دعوت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معلوم ہے آپ کو؟ اور سب سے پہلے مشرف اسلام کون لوگ ہوئے؟ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت کرتے رہے۔ 10 سال تک آپ مکہ کی پہاڑیوں سے، مکہ کی وادی سے آپ باہر نہیں نکلے۔ سب سے پہلے آپ نے دعوت کا آغاز اپنے خاص لوگوں میں شروع کیا، اور سب سے پہلے اپنی زوج محترمہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی کو اختیار کیا تھا، اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پتہ کیا چلتا ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ سب سے پہلے دین کا آغاز کن سے کیا جائے؟ جو آپ کے قریب، سب سے قریب تر لوگ ہوں ان سے کیا جائے۔ دور جا کر جہاں آپ کو کوئی پہچانتا بھی نہ ہو وہاں سے دعوت کا کام نہیں کرنا، اور اگر کرتے بھی ہیں کچھ لوگ تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ دعوت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا طریقہ دعوت یہ ہے اپنے گھر سے شروع کرو۔ آج ہم کیا کرتے؟ بہت سارے لوگ گھر میں جیسا ہے چل رہا ہے، چلنے تو کوئی بات نہیں ہے، باہر ہم کو دعوت کرنا چاہیے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے جس کا حق ہے، آپ جس کی خیر خواہ، تو ان سے ہم کو دعوت کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ وسلم نے اور مکہ کے اندر شروع کیا دعوت، بنو ہاشم کو بلایا اور مکہ کے اور قریش کے قبیلوں کو بلایا۔ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، کہا بولو، یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے گھڑ سوار فوج تیار ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے،
تو کیا تم ہماری تصدیق کرو گے؟ سب لوگوں نے، چونکہ آپ کو صادق اور امین کا لقب مل چکا تھا، سارے لوگوں نے بے ایک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک کذبا، آپ کے بارے میں ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، بلکہ الا صدقا، آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا پایا، تو ہم تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، آخرت کے اندر جہنم کے دردناک عذاب کے سامنے میں تمہیں ڈرانے والا بن کر آیا ہوں کہ یہ کفر ترک کر دو، یہ غیر اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دو، ورنہ یہ عبادتیں تم کو لے ڈوبیں گی۔ اللہ کو اختیار کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور انہی کے قریب روایتیں ایسی بھی آئی ہیں میرے بھائی اور دوستوں کہ نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ارشاد فرمایا کہ اے فلان اپنی آخرت کی فکر کرو، کیونکہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام لیا اور کہا فاطمہ اپنے آخرت کی فکر کرو، کیونکہ ہم تمہارے لیے کوئی کسی چیز کی طاقت نہیں رکھیں گے قیامت کے دن۔ تو سارے لوگ اللہ کے دین کو اختیار کرو۔ یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز کا، کہ دعوت کا آغاز کس چیز سے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے کرنا ہے۔ کن سے کرنا ہے؟ اپنے سے قریب تر لوگوں سے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دائرہ ہم بڑھاتے جائیں گے، یہاں تک کہ میرے بھائی اور دوستوں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اس وادی سے باہر نہیں نکلے۔ 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو طائف تک گئے، اور طائف میں وہاں پر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا، آپ وہاں سے پھر واپس آ گئے، اور 3 سال تک پھر مکہ کے اندر دعوت کرتے رہے، اور پھر مکہ والوں نے جب ظلم کی حد کر دی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اور اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جفا کشی کی کتنا جد و جہد کیا اس دین کو پھیلانے میں۔ آپ نے ہر طرح سے جد و جہد کیا، جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، لوگوں کی تربیت بھی کی، مدینہ کے اندر ایسی ریاست قائم کی کہ جو نہ اس سے پہلے ایسی ریاست کا کوئی نمونہ ملتا ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی ریاست کا کوئی نمونہ ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعوت ہماری کیسی ہونی چاہیے اور کن لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، اور آج اب ہم نے آپ کو ایک معیار دے دیا ہے، اس معیار کے مطابق آپ اپنی دعوت کو بھی تولیے، اور دوسرے لوگوں کی دعوت کو بھی تولیے، اور اپنی دعوت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی زندگی کا ہر کام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔